ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں۔ تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئیں اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔
اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404